نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ آج سے ہم انشاءاللہ دوائے شافی جو کتاب ہے اس کا آغاز کریں گے، اور اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تربیت کے لیے مددگار ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کو اپنے لیے ہم پڑھیں گے اور اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے کہ کہاں کہاں مجھے اس دوا کی ضرورت ہے جو میرے لیے شافی بھی ہو سکے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے جسمانی، روحانی، ذہنی ہر طرح کی بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے، کہ قرآن خود ہی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان کے، مال کے اور بہت سارے نقصانات سے، کمی بیشی سے، اور ہم سب اسی مرحلے سے گزرتے ہیں۔ جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے تو اسے کبھی نعمتیں ملتی ہیں، کبھی چلی جاتی ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، لیکن ان سب آزمائشوں سے خیریت کے ساتھ نکلنا اور ان بیماریوں کا جو انسان کی جسمانی یا روحانی طور پر یا قلبی طور پر اسے لاحق ہوتی ہیں، ان کا علاج کیسے کیا جائے، یہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض دفعہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کسی ڈاکٹر کے بھی سمجھ میں نہیں آتی، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ آپ کے اپنے اندر بھی یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آخر میں کیا کروں کہ اپنی اس کیفیت سے نکل سکوں۔ بعض دفعہ یہ کیفیت دلی ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ کیفیت انسان کی ذہنی دباؤ کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات، واقعات یا سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا اور ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی کیفیات کے اندر بھی جن کا ہم انشاءاللہ تذکرہ اس میں کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آنے کے بعد ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی رنگینیوں میں ایسے کھو جاتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور دنیا کی یہ رنگینیاں اسے اس قدر پسند آتی ہیں کہ وہ یہ بات یاد ہی نہیں رکھنا چاہتا کہ اسے دنیا سے ایک دن واپس بھی جانا ہوگا، اور وہ یہاں کے لیے سارے ساز و سامان جب کرتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی کرتا ہے جو اس کے اپنے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو واضح طور پر کھیل تماشے سے تعبیر کیا ہے، اور اسی لیے قرآن اور احادیث کا علم نازل کیا گیا کہ انسان اپنے اصل مقصد کو یاد رکھے اور زندگی ایسے گزارے کہ یہاں کی زندگی میں آخرت کو بھی کما سکے۔ سورہ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، اس حقیقت کو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کی خواہش ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس سے انسان اگر حقیقت پر مبنی بات کرے تو پہچانا جاتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ امام ابن قیم جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب دوائے شافی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کس طرح انسان دنیا اور اس میں رہنے والوں کے حسن و جمال کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مختلف روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور جو اسے دنیا میں بھی ہلاک کر کے چھوڑتی ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ تو اس لیے انہی چیزوں کا حل کیا ہے اور پھر کیسے زندگی گزاری جائے، یہ قرآن اور حدیث ہمیں واضح طور پر جو ہدایات دیتے ہیں وہ اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے دنیا میں، اور بعض دفعہ اس کی مایوسی اور نا امیدی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید یہ مصیبت ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اور اسی طرح رہے گی، اور اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی۔ اب اس کے لیے بعض دفعہ وہ کوشش بھی کرتا ہے، مختلف طریقے بھی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ مصیبت یا مشکل یا آزمائش یا تکلیف دور ہوتی نظر نہیں آتی،
اور بعض دفعہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس قسم کی مصیبت کے لیے کیا تدبیر کی جائے، کیا علاج کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اس طرح کا کام کریں کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اس کا فضل ہے، وہ اس کی مدد کی شکل میں آئے۔ اب وہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے براہ راست مدد ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ کسی بندے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ اب شیخ ابن القیم رحم اللہ اس سوال کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے شفا نہ پیدا کی گئی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے یا تکلیف آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے پر جو آزمائش ہے اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہے۔ اس لیے مایوس ہونا یا یہ سمجھنا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا یا میں اس سے نکل نہیں سکتا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ایک مرض کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جب بڑھاپے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خود بخود جو توانائیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کو آسانی سے اٹیک کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی شفا اتاری ہے۔ اب اسی طرح جاہل کی دوا جو ہے وہ سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری ہمیں شفا کی چیزیں معلوم نہ ہونا، ان سے جہالت کا ہونا ہمیں بیماری میں مبتلا رکھتا ہے۔ اگر آپ انصاف کی بات کریں تو ہمارے کچن ہی کے اندر کتنی میڈیسنز موجود ہیں، ہمارے مسالوں کی شکل میں ہیں، ہلدی کی شکل میں ہیں، دارچینی کی شکل میں ہیں، لونگ کی شکل میں ہیں، اسی طرح جتنی سبزیاں ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنی جڑی بوٹیاں ہیں اللہ نے بنائی ہیں، ہم سب اس سے جاہل ہونے کی وجہ سے بیماری کو کاٹتے ہیں، دواؤں کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں اور وہ اپنی بیماری کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ لیکن ہم لا علمی کی بنا پر اپنی بہت ساری بیماریوں کو علاج کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہوا۔ اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا، تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے، اس لیے ہم نہیں پاتے کہ تمہیں تیمم کرنے کی رخصت ہوگی۔ لہٰذا اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ جب ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ ان کو موت دے۔ جب وہ خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لیا کرے۔ اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا، علم حاصل کرنا اس کا علاج ہے۔ تو گویا کہ علم حاصل کرنا بہت بڑی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے کسی بھی طرح سے، یعنی چاہے آپ کو گناہوں کی بیماری سے نکلنا ہو، اپنی جسمانی بیماری سے نکلنا ہو، قلبی بیماری سے نکلنا ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس کی اپنی ایک میڈیسن ہے، اس کے اپنے علاج کے طریقے ہیں، لیکن ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن خود شفا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، کیونکہ اسی کے اندر سے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ دل پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے گھر میں کوئی مشکل چل رہی ہوتی ہے، این جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں وہی آیات آ جاتی ہیں، وہیں سے آپ کو اپنا حل ملنے لگتا ہے، اور کچھ نہیں تو دل کو ڈھارس ہی ملنے لگتی ہے،
اور کچھ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی تسبیحات، کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری غلطی کیا تھی۔ یقیناً قرآن حکیم ہر حالت، ہر شک و شبے، ہر طرح کا تردد، شک میں دلوں کو شفا دے دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام، نفع بخش اور عظیم ترین کوئی میڈیسن نہیں پیدا کی ہے۔ قرآن شفا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوا کے ہے، اسی کا علاج ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اگر پڑھیں گے تو انسان بہت ساری مشکلات کا حل پا لیتا ہے، بہت ساری ڈپریشنز، بہت ساری فرسٹریشنز، بہت سارے اندر کے بغض، کینے اور اندر کی بدگمانیاں، یہ سب چیزیں انسان کو بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریاں وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کی تنگی کی یا گھٹن کی جو کیفیات آتی ہیں یا حسد کی آتی ہیں، تو یہ سب کیفیات بھی ڈائریکٹلی اس کے جسم کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور جسم پہ آپ جتنا مرضی میڈیسن لگا دیں، جتنا مرضی آپ ایکس رے کروا لیں، اس کا علاج جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب حسد کا کیا علاج بتایا گیا ہے، غیبت کا کیا علاج بتایا گیا ہے، بدگمانی کا کیا علاج بتایا گیا ہے۔ تو جب تک انسان اس علاج کی طرف نہیں جاتا جو کہ دین نے بتایا ہے، اوپر سے دوائیں کھانے سے بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ہم جتنا علاج کرا لیں، جتنے ٹیسٹ کرا لیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کو وہاں سے ہی پکڑنا پڑے گا، بیماری کو جو اس کی جڑ ہے، اور علاج بھی پھر وہیں سے ہوگا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بھی جو ہے وہ امراض کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس کے مثل سہل اور آسان اور بہترین دوا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفا امراض کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں مکہ معظمہ میں رہا اور اسی اثناء میں بہت سی بیماریاں نے مجھ پر گھیرا ڈال لیا۔ مجھے نہ کوئی طبیب میسر آیا، نہ کوئی دوا۔ میں اس دوران میں صرف سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا، اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر دیکھی۔ میں اکثر مریضوں کو سورہ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا، اور لوگ اس سے اکثر ہی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری بے چینی نہیں جاتی۔ ہم اسے کیونکہ غفلت سے پڑھتے ہیں، ہم معنی سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم شفا کے لیے نہیں پڑھتے۔ اسی لیے قرآن کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ اسی لیے ہم سالوں بھی اس کو پڑھتے ہیں قرآن کو، لیکن اگر تقویٰ کے حصول کے لیے نہیں پڑھتے تو ہم متقی نہیں بن سکتے، ہمیں یہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کر کے اس سے شفا نہیں حاصل کرنا چاہتا تو جتنا مرضی قرآن پڑھے اس سے شفا نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا اور عمل کے لیے پڑھنا، اپنے اصلاح کے لیے پڑھنا ہی شفا ہے۔ اسی طرح قرآنی دم بے اثر کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ بات یہاں سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو اذکار، آیات، دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جن سے شفا مطلوب ہوتی ہے، یقیناً وہ نفع بخش اور شفا دیتی ہیں۔ لیکن پھر دیکھا یہ جائے کہ جب تک کوئی اذکار، آیات اور دعاؤں میں شفا نہیں پاتا تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا یا دعا کرنے والے کی اپنی توجہ مرکوز تھی اس وقت یا نہیں تھی۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں اگر آتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ توجہ سے نہیں پڑھا تھا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو ہدایت نہیں ملتی، ہمارے کیونکہ الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر الفاظ معنی سمجھ بھی لیں، لفظی ترجمہ سمجھ بھی لیں، تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ انعمت علیہم کون تھے جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں وہ رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام یافتہ کو چلایا۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کی اثر پہ رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ جس طرح عمومی طور پر دیکھا جائے کہ انسان کی حسی امراض جو ہوتے ہیں، جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، جیسے ان کا حال ہوتا ہے
کہ انسان کی دوا اسی وقت اثر کرتی ہے جب اس کا جسم اسے قبول کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب انسان جیسا اس کو سمجھتا ہے، یعنی جو دوا پہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، تو اتنا ہی طبیعت کے اندر اس کی قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ دوا بھی جو ہے آپ کو نفع دے رہی ہوتی ہے جیسے جیسے جسم اس کو قبول کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کا دل بھی جو ہے جب تک تاثیر قبول نہیں کرتا دعا کی، ذکر کی، آیات کی، اس وقت تک پڑھنے والے کو شفا نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک مرض دور نہیں ہوتا، کیونکہ اگر غفلت سے کیا جائے کوئی بھی اذکار کو، یا صرف ایک گنتی پوری کرنے کے لیے، مثلا 1.25 اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، نہ کوئی توجہ ہوتی ہے، نہ اللہ سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو بخشوانے یا اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی 1.25 بھی پڑھ لے اور اس کی مشکل دور نہ ہو، تو پھر وہ کس کو قصوروار ٹھہرائے گا؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ انسان یہ دیکھے کہ اثر کیوں نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح جب انسان کے قلب توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف، تو یہی سبب اس کے لیے دوا بن جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات دوا کی تاثیر اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی، اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ کوئی نافرمانی ہوتی ہے، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت پوری طرح اللہ کی طرف جو اللہ کا حق ہے ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائی جائے، بدگمانی نہ آئے، مایوسی نہ آئے، تو وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کو پورا اختیار رکھنے والا جان کر، اپنی مشکل کو کمزور سمجھتے ہوئے اللہ کی طاقت کو بڑا سمجھتے ہوئے یقینی بات کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کمان سے تیر چھوڑیں اور ڈھیلی کمان ہو تو آپ کا تیر کہاں تک جائے گا؟ آگے جا ہی نہیں سکتا، اپنے ٹارگٹ تک نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی دعا بھی اپنے ٹارگٹ تک نہیں جاتی جب تک کہ وہ غافل دل کے ساتھ یا نا امیدی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اب ذرا اپنا انداز دیکھیں دعا کرنے کا، دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ویسے ہونا کوئی نہیں ہے۔ یا اسی طرح ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے اور بس اپنے الفاظ ایک رٹے ہوئے ہوتے ہیں دعا کے بعد جو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے کر رہے تھے اب تو میں نے چھوڑ ہی دی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دعا کر کیسے رہے تھے، کیا وہ دعا کا حق ادا ہو رہا تھا؟ پھر اسی طرح ایک چیز انسان کی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے حرام غذا کھانا یا کسی پر ظلم کیا جانا۔ اسی طرح دلوں پر گناہوں کا میل ہونا اور دل کا غفلت میں ہونا، یا اسی طرح لہو و لعب کی تاریکیاں انسان کے اوپر چھا جانا، یعنی بہت زیادہ دنیا اسی کی مشغولیات، اسی کے بس ہر انجوائمنٹ، اور کوئی نہ سنجیدگی ہونا، نہ نمازوں کی پرواہ ہونا، تو یہ سب چیزیں بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ دیکھیں کہ ہم دعا ہی ظلم کی مانگتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو لوگ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں یا چھپی دوستیاں کرتے ہیں، وہ جب دعا بھی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں اس شخص کو لکھ دے، تو وہ لکھا بھی چلا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی خیر بن جائے گا وہ، جبکہ وہ ایک ایسی بات کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ اگر یہی دعا وہ اس وقت مانگے کہ جب وہ حلال طریقے پہ زندگی گزارے، تو اللہ چاہے تو اس کو حلال طریقے سے بھی وہ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ جو غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں یا محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ اس میں ایک جادو، ٹونے، تعویذ، عمل اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن رستوں پہ جا کے کسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ عمل نہ کیا جائے۔ اب ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اگر ہو جائے گی قبولیت تو سوچیں کہ اس کے لیے کتنا بڑا شر ہوگی۔ تو اس لیے دعا کو مانگتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہوئے مانگیں کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہیں وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں مانگ رہے یا اپنے حق میں ظلم تو نہیں کر رہے۔ پھر اسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر قبولیت دعا کا پورا پورا یقین ہو، اور خوب سمجھ لو کہ غافل اور بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی پر تاثیر دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی ہے۔ یہ بات ہائی لائٹ کر لیں
کہ ایسی دوا جو یقیناً فائدہ دے گی اور مرض کو دفع کرتی ہے، لیکن جب دل غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہوتا ہے تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ انسان کے اندر کنوکشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل نہیں ہے، بس الفاظ اوپر سے کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کا اور اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے، آپ بھی پھر اس کی بات کو غور سے سن کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر بتانے والا نہ آپ پہ بھروسہ کرے، نہ آپ کو اپنی بات کے قابل سمجھے، بتاتے ہوئے بھی اس کا انداز ایسا ہو کہ جیسے کہ وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، تو اس صورت میں آپ اس کی بات کتنے غور سے سنیں گے، یا آپ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کتنا آگے بڑھنے کی سوچیں گے؟ تو یہی حال ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں مانگتا ہے کہ اے اللہ اے اللہ، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہے، تو اب خود ہی سوچ لو کہ اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ وہ جتنا بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگے، تو وجہ یہ ہے کہ ہم سب دیکھیں کہ وہ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں اس میں کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، ہماری اپنی ذات، ہماری غفلت، یا کوئی حرام کی بات یا حرام کا مال، کچھ بھی جو ہے وہ چیزیں بھی انسان کو غور کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم فوراً اس بات کا ایک دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، نعوذ باللہ، جو کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے السمیع کا لفظ ہے کہ وہ سننے والا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ ہر بات سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں اس کا جب بھی جو مجھے پکارنے والا۔ تو جب اگر کوئی شخص یہ بات کہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دعا بھی نیکی کے ساتھ اسی طرح کافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں کہ نیکی کرنا، نیک اعمال کرتے رہنا، اچھے اچھے اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہنا، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی دعا کر لی جائے تو قبولیت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیکی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں یا عمل صالح کرتے ہیں یا اپنی عبادات اور اطاعت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان سے دعا کروانے کے لیے کیوں بےتاب ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر انسان کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی نیکی کر کے پھر دعا کرے، مثلا صدقہ کر کے دعا کرے، کسی اپنے والدین کے ساتھ کوئی نیکی کر کے دعا کرے، اسی طرح کسی اپنے بچے کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو اپنے اسی سے ملتے جلتے یعنی اسی جنس کی کوئی نیکی کرے۔ مثلا کسی کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، کوئی چل نہیں سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کو مشکل ہوتی ہے اپنے ٹانگوں پہ چلنے میں، تو پھر کسی ایسے معذور کی ٹانگیں لگوا دیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو آرٹیفیشل ٹانگیں لگ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو، تو پھر کسی ایسے شخص کی ٹانگ لگوا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قریب سے سننے والے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو جسمانی طور پر کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اسی بیماری سے متعلق کسی اور کا علاج کروا دے۔ تو اس طرح سے انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا سکتا ہے۔ پھر دعا ایک نافع ترین دوا بھی ہے۔ دعا ایک نافع ترین دوا اور مومن کا زبردست حربہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کہ آپ پیچھے لگ کے جو ہے اپنی بات منوا لینا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بات منوانے کا ہنر جانتے ہیں، تو دعا بھی ایک ایسا ہنر ہے کہ جو اللہ سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا بلا اور مصیبت کی مدافعت کرتی ہے اور اس کی دوا اور علاج کا کام کرتی ہے۔ ہر بلا اور مصیبت کو آنے سے روکتی بھی ہے، اور اگر بلا اور مصیبت اتر چکی ہے تو اسے ہلکا کر دیتی ہے، یعنی اگر آ گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی وہ شدت نہیں آپ کو ٹکراتی جس طرح کے ہو سکتا تھا۔ جیسے بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صبر دے دیا کہ میں نے اس بیماری کو
جس میں عام لوگوں کو بڑا واویلا کرتے ہیں، وہ میں نے بڑے صبر سے برداشت. تو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اس دعا کے نتیجے میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ نے جہاں پر ایک مشکل دی وہیں پر ایک ہتھیار بھی انسان کو عطا کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسی طرح آفت کے مقابلے میں مومن کی دعا کے درجات ہیں. ایک یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو. مصیبت کم تھی، آپ نے دعا بڑی شدت سے کی، اب ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ختم کر دیتی ہے کیونکہ آپ کی دعا بہت شدت سے تھی اس معاملے میں. پھر دوسرا یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو، اس صورت میں مصیبت جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ مصیبت برابر درجے کی ہے اور یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، یعنی دعا بھی اور مصیبت بھی دونوں برابر درجے کی تھیں اور ان کا آپس میں مقابلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور دعا جو مصیبت آ چکی اور جو ابھی تک نہیں آئی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے، اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ انسان کو ایک مصیبت ختم ہوتی ہے اگلی آ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہوتی ہے پھر دوسری ایک اور آتی ہے، حتیٰ کہ انسان دعائیں کرتا رہتا ہے اور آخری وقت تک اس کا سہارا جو ہے اس کی دعائیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے وہ مصیبت جو ابھی آئی ہی نہیں ہے اس کے بھی اترنے میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ انسان کی دعا ہے. جیسے ہم آخرت کی دعائیں کرتے ہیں، ابھی آخرت کے آنے میں وقت ہے لیکن ہم آخرت کی دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم اس کو پا سکیں اپنی دعاؤں کو. اسی طرح بعض دفعہ آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کو نہیں آیا ابھی کوئی بیماری، لیکن آپ اس میں بھی پہلے سے دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والی مصیبت کو بھی روک دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑ لو، چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے رہنا جسے مناجات کہتے ہیں. اور مناجات یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، باتیں کرتے رہنا اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کو بتانا کہ دیکھیں آج میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے یہ چیز بہت مشکل لگ رہی ہے، مجھ سے یہ کام ہی نہیں ہوتا، میرا نماز کو دل نہیں چاہتا، مجھ سے نماز میں خشوع نہیں ہوتا. یعنی ہر بات اللہ سے کرنا، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ایک دعا کو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑا پروٹوکول ہے، جس وقت جا نماز بچھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد بیٹھیں گے پھر جا کے کوئی بات ہوگی، تو اس میں ہماری اکثر دعائیں مس ہو جاتی ہیں. یا اس وقت انسان جلدی میں ہوتا ہے کہ اچھا اب اتنی دیر نماز میں لگا دی تو میں جلدی سے اٹھ جاؤں، تو اس وقت بھی انسان اس طرح بعض دفعہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. مختلف حالات ہوتے ہیں انسان کے، کبھی بہت اچھی دعا بھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی. اس لیے ہر لمحے میں دعا کرنے کی عادت ڈالیں، یعنی جس وقت جو بات فیل ہوئی، کوئی کام کرتے کرتے کوئی بات یاد آ گئی اپنی یا کوئی اللہ سے، تو اسی وقت اللہ سے رجوع کر لیں، اسی وقت اللہ سے وہ بات کہہ کے اپنی دعا مانگیں. پھر اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر و قضا کو یعنی تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، اور آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں، انسان گناہوں کی وجہ سے جو نیکی کا رزق ہے یا اپنا ویسے رزق ہوتا ہے، دنیاوی رزق ہوتا ہے، ان چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہدایت پہ رزق ہے، دعا کی قبولیت پہ رزق ہے، نیک اعمال بھی رزق ہیں، تو ان سے بھی انسان بعض دفعہ محروم ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے. تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنی چاہیے. اور اسی طرح اپنے تقدیر رونا روتے رہنے کے بجائے دعا کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ بعض دعائیں 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد بھی پوری ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا پھونس ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی کتنی عمر ہو چکی ہے مانگتے مانگتے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے امید کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کہہ رہے ہیں. کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور ایک اچھا گمان شو کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑھاپے میں جا کے اولاد مل رہی ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ تقدیر بدلتی ہے لیکن وہ اپنے وقت پر ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر سمجھا ہوگا اس کام کو تو اس وقت وہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی دعاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر دعا میں الہا اور زاری کا ہونا، یہ بھی ایک مفید دوا ہے کہ انسان آہوزاری سے کام لے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تو بے تابی نہ آنے دو، جلد بازی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس نے پناہ لے لی اللہ کی اپنی دعا کے ذریعے سے، تو چاہے وہ اس وقت اس کا کام نہ بھی ہو، لیکن کم از کم وہ ایک ایسی شیلٹر میں آ گیا ہے کہ اس کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دعا میں الہا و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے اور آپ کھڑے ہو کے ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہہ رہے ہیں اور اپنی حاجت بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چھوٹا سا لشکر ہے، اپنی سچویشن ان سے شیئر کر رہے ہیں، اور پھر اتنے کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر گر رہی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے کہ آپ نے اللہ کے آگے بہت آہوزاری کر لی، کیا ہم نے بھی اسی طرح آہوزاری کر کے اپنی دعائیں مانگی ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ بیان ہے کہ میری تو دعا سنی ہی نہیں جاتی؟ کیا ہم نے آہوزاری کی؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی باتیں بتائیں، یا ہم صرف لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، لوگوں سے شیئر کر کر کے دل ہلکے کرتے رہتے ہیں؟ دل ہلکا کرنا ہو تو اللہ کے آگے کریں تاکہ وہاں فائدہ بھی ہو، تاکہ وہاں سنی بھی جائے، کیونکہ اجیب دعوت الداعی، جواب کون دے سکتا ہے دعا کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے سکتا ہے، ورنہ باقی سب تو سن ہی سکتے ہیں ہمارے مسئلے، اور سن کے کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت یہی سناتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رو کے دعا کرنا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ کو دعا میں وہ شدت نہ آ رہی ہو جو آپ چاہتے ہیں، آپ ایک دم سجدے میں جا کے وہ بات کہنا شروع کر دیں، بالکل کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک دم سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں میں نمی ہوگی، آپ کی بات کے کہنے کا انداز ہی ایک دم بدل جاتا ہے جب سجدے میں جا کے انسان دعا کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کی تاثیر، وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے، اس وقت تک اس کی دعا ہوتی ہے۔ اب اس میں دو باتیں آ گئیں، ایک تو یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا، جب دیکھا نہیں ہو رہی تو بس فوراً ہی بیزار ہو کے مایوس ہو کے چھوڑ دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی قطع رحمی کی دعا کرنا، یعنی اپنے رشتوں کے لیے کوئی ایسی ویسی بات کرنا اور ان کے ساتھ نہ ملنا یا ان کا حق نہ دینے کی بات کرنا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے صحابہ کرام کو بھی دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کا بیٹا چلا گیا جو کہ انہیں بہت محبوب تھا، یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ بیٹے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا، فوت ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے وہ امید ہے، کہ مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کے لیے اللہ کی معرفت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اسماء الحسنیٰ کے ناموں کے ساتھ ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا، لیکن ان ناموں کی جو اہمیت ہے وہ بھی پتہ ہونا کہ مطلب کیا ہے اس نام کا اور اللہ کی قدرت کیا ہے اس سے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اتنے برسوں تک یوسف علیہ السلام کے ملنے کی دعا کرتے رہے اور ایک دفعہ بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح وہ بیماری نے ان کو گھیرا اور کتنی شدید آزمائش آئی، لیکن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے اور دعا کرنا نہیں چھوڑا، اور الفاظ ہی کتنے اچھے الفاظ تھے، ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لحاظ بھی رہے لیکن اس کے آگے عاجزی بھی نہ جائے اور اس کی امید بھی نہ جائے۔ یہی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ سن سکے گا، کیونکہ بعض دفعہ دعا کسی اور بلیسنگ کی شکل میں پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از نہیں ملتا، لیکن وہ کسی اور شکل میں آپ کو نعمت مل جاتی ہے۔ بعض دفعہ
آپ کے اپنے بچے نہیں ہوتے لیکن آپ کسی اور کو تربیت دے دیتے ہیں، تعلیم دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک کے بجائے کئی لوگوں کا در کھول دیتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے وہ جو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اور کسی کو آپ کے لیے بنا دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے امید رکھنی چاہیے. اجابت دعا کے خاص اوقات. کسی مقصد کے لیے جب دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ حضور قلب اور جمعیت خاطر موجود ہو، یعنی ساری آپ کی فوکس ہوں آپ اس کے اوپر، پھر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور نہایت ہی عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ اپنا سوال پیش کرنا کہ آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اندر امید اور خوف کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی دعا کرنا، یہ چیز جو ہے وہ دعا کی قبولیت کو بڑھا دیتی ہے. اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی دعائیں یاد کریں، کون سی ایسی دعائیں تھیں کہ جو قبول ہوئیں، اور اس وقت وہ کیا سچویشن تھی. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ انہی میں سے کوئی ایسی بات تھی. بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے حرم میں جتنی دعائیں مانگی وہ قبول ہوئی. کیا وجہ ہے کہ حرم کی دعائیں زیادہ قبول ہو جاتی ہیں؟ یعنی وہاں کے مقام کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن ایک اور جو میجر بات ہے کہ ہم وہاں بہت توجہ سے اور اس امید کے ساتھ مانگتے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوگی. تو جب یہی ساری چیزیں انسان کی اپنے گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، اپنی نماز پڑھنے کے بعد یا چلتے پھرتے دعا کے اندر جب یہی سارے انگریڈینٹس مل جاتے ہیں تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اسی طرح اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی مقدس صفات اور اس کی توحید کا وسیلہ پکڑے، دعا سے پہلے صدقہ اور خیرات کرے تو امید ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، خصوصاً جب کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، یا وہ دعائیں پڑھے جن کے اندر اسم اعظم آتا ہے. اب اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اس کی یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگتا ہے کہ جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. ایاک نستعین جو آپ کی بک ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. اسی طرح سے سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے یوں کہا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اب یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے سے مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے، اور جب سوال کیا جائے تو وہ دے دیا جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے اسم اعظم بھی بتائے. اب اسم اعظم ان آیات کے اندر دیکھا جائے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سارے جو ہیں وہ اسم اعظم ہیں. گویا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا، اللہ کی صفات کا واسطہ دینا بھی دوبارہ دعا کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو. اب یہ نوٹ کرتے جائیں کہ کہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری دعا میں ہوں گی تو وہ قبولیت بڑھ جائے گی. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشوار معاملہ پیش آتا تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو بڑے سے بڑا معاملہ یا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ تھا اس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی رجوع کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی یہ عادت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مشکل پڑے، جب تکلیف آئے، جب آزمائش آئے تو دنیا میں نشر نہیں کرنا، کسی کو نہیں بتانا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور کیونکہ پھر وہ جتنی شدت انسان کے جذبات کی ہے وہ اللہ ہی کے آگے بیان ہوتی ہے، تب جا کے وہ قبولیت میں ڈھلتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. کیوں؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی جو تھی وہ قبول ہو گئی تھی.
تو اس لیے وہ باتیں کرنی چاہیے یا وہ اذکار کرنے چاہیے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے لیے واقعی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآنی اور مسنون اذکار ہی کرنا شروع کر دیں، کیا آپ 24 گھنٹے کے اندر ان کو مکمل کر سکتے ہیں جس طرح بتائے گئے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کہاں یہ کہ ہم قرآنی اور مسنون دعاؤں اور اذکار کو تو لیتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وظیفے تلاش کرتے ہیں اور کہاں کہاں جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، وہاں سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہیں، اور پھر وہ وظیفے کرتے ہیں جس کی کوئی سند بھی نہیں ملتی ہے، اور شیطان ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے ان کاموں کو، اور جن کے اوپر وعدہ ہے قبولیت کا ان سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ یہ بھی دعا آپ کو یا نصیب میں ملے گی کہ آپ پریشانی میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، والی جو دعا ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج اور غم کو ضرور دفع کرے گا، یا اس کی جگہ اسے کوئی فرحت اور خوشی کی کوئی چیز عطا کر دے گا۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو بھی کوئی بے چینی درپیش ہوئی تو انہوں نے تسبیح سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ سے فریاد کی تھی، اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو چیزیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن آپ نے یہی بتایا گیا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو گھٹن ہے، تکلیف ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ قبولیت دعا کے اسباب، بسا اوقات بعض لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اس لیے قبول ہوتی ہے کہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ جو ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے بیشتر دعا کرنے والے ہیں بعض دفعہ کسی نیکی کو کر کے بڑی بڑی نیکی کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ دعا جلدی اس وقت قبول ہو جاتی ہے کہ اجابت دعا کا وقت ہوتا ہے، یعنی کیا کیا چیزیں سبب بن جاتی ہیں انسان کی دعا کو قبول ہونے میں۔ اب یہ دیکھ کر بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا سبب جو تھا وہ صرف الفاظ یا کلمات تھے، یعنی آپ کہتے ہیں بس سبحان اللہ پڑھیں تو بس آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دعا کو کرنے کے جو اسباب تھے کیا وہ بھی پورے ہو رہے تھے یا نہیں تھے۔ جیسے ابھی ہم نے سارا پڑھا، کیا آپ کی توجہ تھی؟ کیا آپ اس کا مطلب جانتے تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کرنے والا؟ تو اسی طرح کہ آپ نے قبولیت کے اوقات میں وہ پڑھی تھی، تو اس لیے ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ اسباب بھی ضروری ہیں کہ جو اس دعا کو قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس قسم کی غلط فہمیوں میں آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اضطرابی کیفیت کے ساتھ بعض دفعہ جب دیکھتا ہے کہ نہیں پورا ہو رہا، ذکر اذکار مسنون کرنے سے دعا نہیں پوری ہو رہی، تو وہ اپنی فرسٹریشن میں بعض دفعہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے گڑ گڑاتے ہیں، اور وہاں جا کے اضطرابی کیفیت میں دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے بعض دفعہ ان کو شک ہی آتا ہے کہ شاید وہ دعا اس قبر پہ جانے کی وجہ سے قبول ہوئی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو اضطرابی کیفیت تھی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اب چاہے یہ دعا وہ مسجد میں کر لیتا، چاہے وہ یہ دعا اپنے گھر میں کر لیتا، کہ وہاں پہ بھی قبول ہوتی، لیکن شیطان اس کے لیے اس بات کو آسان کر دیتا ہے کہ اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ دعا میری اس مزار کی وجہ سے پوری ہوئی ہے، نعوذ باللہ، جو کہ ایک سراسر شرک ہے۔ اس لیے اسباب کا جمع ہونا ایک دعا کے اندر بہت ضروری ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ وہ جو دعا مانگ رہا تھا یا جو بات کا انداز تھا یا اللہ پہ یقین تھا، کیا وہ تمام چیزیں جمع تھیں اس دعا میں۔ اسی طرح دعا اور تعوذات، دعا اور تعوذات یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگنا، جو کہ سارے اعوذ اللہم انی اعوذ بک، جس میں یہ والی چیز آ رہی ہوتی ہے، یہ بالکل اسلحے کی طرح ہے، اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار والے نہیں بلکہ اسلحہ بھی جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ہو، یہ اذکار اس طرح ہے۔ جب خنجر اور تلوار کی دھار تیز ہوتی ہے
تو اس میں کوئی نقص نہیں رہ جاتا کہ وہ دشمن پر جب چلائی جائے گی اور پوری قوت کے ساتھ چلائی جائے گی تو دشمن کا خاتمہ ہوگا. اور اگر ان تین باتوں میں سے یا تو خنجر تیز نہیں ہے، یا آپ کے اندر قوت ہی نہیں ہے، یا آپ جو چلا رہے ہیں وہ اوزار ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ باتیں مفقود ہوں گی تو یقیناً ناکامی ہوگی. اسی طرح سے دعا فی نفس ہی ذاتی طور پر جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، لیکن جب انسان کا دل اور زبان ایک نہیں ہوتے، زبان تو مانگ رہی ہے لیکن دل اندر سے کہہ رہا ہے ویسے ہونی کوئی نہیں ہے یہ دعا قبول، میرا پتہ ہے نا سبب کوئی نہیں ہے، یا اسی طرح سے دھیان نہیں ہے، دل کچھ ہے زبان ایک نہیں ہوتی، تو اس چیز سے بھی دعا کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور انسان کی دعا قبولیت کو نہیں پاتی ہے. اسی طرح دعا اور تقدیر، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ دعا کیا تقدیر کو بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا بھی مذموم ہے، یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ خود ہو جائے گا، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے کوئی عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اب اگر یوں کہا جائے کہ اگر انسان کے مقدر میں پیٹ بھرنا ہوگا تو وہ خود بخود پیٹ بھر جائے گا، کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یا اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اگر مقدر میں ہوگا فصلیں اگنا تو خود ہی اللہ تعالیٰ کوئی سبب کرے گا، فصل اگ جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بیج ڈالوں، پھر اس میں پانی لگاؤں، پھر اس کے اندر محنت کروں. تو یہ بالکل بات ایسی ہی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق انسان کا، حیوان کا، ہر ایک کا رکھا ہے، لیکن پھر اس کو کوشش کے طریقے بھی بتائے، جیسے کہ پرندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اسی طرح اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دعا محض ایک عبادت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر اور ثواب دیتے ہیں، اس کا انسان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو حصول کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. بعض کا خیال یہ ہوتا ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ جو آپ کوشش کرتے ہیں انسان کو بس وہی ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اپنی ذہانت پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، میں جو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم وسیلہ اختیار کریں گے اور ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سبب عمل میں لایا جاتا ہے، یعنی ایک کمبینیشن ہے اس چیز کا، کہ جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دونوں چیزیں مل کے انسان کے کام کو آسان کر دیتی ہیں. مثلا ایک شخص جو ہے جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے اور اس کو پانے کے لیے اپنے رزق میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کو حلال روزی عطا کرے. اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں، اللہ کے رسول ہوں، وہ جو کہ سب سے زیادہ کتاب و سنت کو جاننے والے اور سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، تو انہوں نے دونوں ہی چیزوں کو اہمیت دی، یعنی اسباب بھی اختیار کیے اور اللہ سے دعائیں بھی کی. جیسا کہ ہم بدر کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ وسائل بھی تھے، آپ لوگوں کو جگہیں بھی بتا رہے تھے، لیکن رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آہوزاری بھی کر رہے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ اسباب بھی وہ ہوں جو حلال طریقے پہ ہوں اور درست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہو، اور دعا بھی اللہ سے رجوع کے طریقے پہ ہو. اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ قبولیت دعا کا ہو جانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں اللہ شامل فرمائے جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اسی طرح انسان کا توفیق مل جانا، یعنی جس شخص کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، دعا اور التجا کی توفیق کا مل جانا بھی اس کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتی ہے یہ بات کہ بعض دفعہ انسان وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اور بعض دفعہ انسان دعا مانگنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن مانگ نہیں پا رہا ہوتا، اور اس وقت ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے دعا کی توفیق بھی مانگتے رہنی چاہیے. پھر اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کا اثرات بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں، کیونکہ وہ جیسا عمل کرتا ہے خیر اور شر اسی کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جس قدر اطاعت اور فرما برداری کے کام کرے گا اللہ کا تقرب حاصل کرے گا، اور جتنا وہ نافرمانی میں جائے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر قسم کی خیر اور بھلائی کو اعمال کے ساتھ ہی وابستہ کیا ہے، یعنی جب آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. مثلا جیسے سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا جب اس میں وہ حد سے پڑ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، یعنی جب نافرمانی کی تو وہ ایسے بن گئے. اسی طرح سورہ الاحزاب میں آتا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں
ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. گویا کہ عمل ہوگا تو اس کا بدل بھی ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نہیں بات آتی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے والوں میں سے نہ ہوتے اور تو اس دن تک لوگ اٹھائے جائیں وہیں پہ پڑے رہتے. اب یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ اگر وہ یہ عمل نہ کرتے تو وہ وہیں پڑے رہتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عمل بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا وہ بھی عمل تھا، جس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، اور جس کی وجہ سے نکالے گئے وہ بھی دعا کا عمل تھا، کیونکہ دعا خود ایک عمل ہے. دعا خود ایک تقدیر کا اسباب کا حصہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دعا کی پوزیشن کیا ہے، تو دعا خود ایک سبب ہے کہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح دعا خود ایک تقدیر کا حصہ ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص اس چیز کی دعا کرے گا اور یہ اس سے نکل جائے گا. ایک شخص ہوتا ہے وہ نکل پا رہا ہوتا ہے لیکن نہ وہ کوشش کرتا ہے، گویا دونوں ہی اسباب اس کے پاس سے چلے گئے تو نتیجہ بھی پھر وہی نکلتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا اور آخرت کے تمام احکام اور عوامر اور مصالح اور مفاسد کو اسباب اور اعمال ہی کے ساتھ بتاتا ہے. یعنی یہ سمپل سی بات ہے کہ جیسا عمل ویسا ہی اس کا سبب ہوگا، ایسے جیسا عمل ہوگا ویسے ہی نتیجہ ہوگا. اسی طرح عاجزی، کاہلی یا بے عملی کو توکل سمجھ لینا بھی درست نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ پہ توکل کیے بیٹھے ہیں کہ جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ خود لا کے دے گا، یہ درست رویہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ہمیں ایسا کہیں کچھ ایسا نہیں ملتا کہ اس کی اجازت ہے، بلکہ توکل کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. یعنی کسی نے کہا کہ ایک کل و توکل، یعنی پہلے آپ باندھیں اپنے اونٹ کو پھر اس پر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اس کی حفاظت بھی ہوگی. اسی طرح سردی، گرمی، خوف سے بچنے کے لیے تقدیر ہی کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ سردی اور گرمی کا لباس پہنتے ہیں. اسی طرح تقدیر ہی کا حصہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اسے اپنی علاج کے لیے دوا کا ہیلا اختیار کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود ہی رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف اور مسائل کا مقابلہ انسان کرتا ہے. یہ سب تقدیر ہے. یعنی یہ جو بنائی گئی ہے کہ اچھا اس چیز کی یہ دوا ہوگی اور گرمی آئے گی تو ہم لباس ایسا پہنیں گے، سردی آئے گی تو ہم ایسا پہنیں گے جس سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی. اسی طرح سعادت اور فلاح کیسے ہے، انسان ہر خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. بس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آتے ہیں یا اپنے اندر یا باہر کے تجربات میں وہ دیکھتا ہے یا اگلی پچھلی قوموں کے حالات، واقعات، تاریخ کو پڑھ کے وہ جو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو اپنا مددگار بنائے، یعنی ان سے سبق سیکھے. اس سے فسادت اور فلاح ملتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. کہ اگر پورے غور و تدبر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا سب طرح سے ضامن ہے، ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی بات مانی تو ان کو اللہ نے نجات دی، اور جنہوں نے اس کے خلاف کیا وہ ہلاک ہو گئے. اس لیے قرآن حکیم کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے کہ اس کو بھی پوری توجہ دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے لیں، کیونکہ یہی دو چیزیں انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خیر کا راستہ بتاتی اور شر سے بچاتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے وعدوں کی، وعیدوں کی تفصیل پتہ چلتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفاق میں، عالم میں جس قدر بھی نشانیاں رکھی ہیں وہ سب بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے تاکہ اللہ کے وہ وعدے پورے ہو سکیں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیے ہیں، اور مومن بندے اس شر سے بچ سکیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں آتا ہے. اور ہم تمام گزشتہ اقوام سے اس سبق کو سیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کیا انجام ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے سے دعائیں کرتے ہیں تو قبولیت پاتے ہیں، جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ قبولیت کیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کی شفا عطا فرمائے اور اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.